سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی منظوری، چیئرمین سینٹ اور اراکین کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست آئے۔ وکیل اشتیاق احمد مرزا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اراکین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اقوام متحدہ اور OIC سے بھی قرارداد منظور کرا لیں۔ الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب، کہا چیف جسٹس کا الیکشن سے متعلق حکم واضح ہیں، قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سینٹ میں الیکشن وقت پر کرانے کی قرارداد جمع، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کو کاؤنٹر کیا۔ متن میں کہا، چور دروازے سے الیکشن معطل کرنے کی پاس کردہ قرارداد جمہوریت پر حملہ ہے۔ سینٹ کی بے توقیری کی گئی، چہرے پر سیاہی مل دی گئی۔ امن و امان کی صورتحال، موسم کی آڑ میں الیکشن التوا ماورائے دستور ہے۔ الیکشن التوا کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا۔ اور عدلیہ سے متعلق بیان پر شیر افضل مرمت سے صحافیوں کا سوال۔ شیر افضل ایڈوکیٹ نے کہا، جو بات میں نے کی انفرادی طور پر تھی، کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو بات کر رہے ہیں یہی پارٹی پالیسی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، سربراہ پی ٹی آئی نے عدلیہ اور کسی ایک جج پر بھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا، طے ہوا ہے۔ سربراہ پی ٹی آئی کا میرے بغیر کوئی بھی بیان اصل نہیں سمجھا جائے گا۔ بطور چیف جسٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس براہ راست نشر کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عام شہری بھی انصاف ہوتا دیکھے گا۔ یہ عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا۔ عام لوگوں میں یہ اعتماد بحال کرانا ضروری ہے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب، کہا انصاف کا بہتر نظام مقدمات کا دباؤ کم کرے گا۔ ہائی کورٹس ماتحت عدلیہ کی سپروائزر ہے۔ درخواست گزاروں کا پہلا واسطہ سول ججز سے پڑتا ہے۔ سول ججز تربیت یافتہ ہوں گے تو اعلیٰ عدلیہ پر کیسز کا دباؤ کم ہوگا۔ آسٹریلیا میں قومی ٹیم کو مسلسل چھٹا وائٹ واش۔ کینگروز نے سڈنی ٹیسٹ جیت کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے آسٹریلوی سرزمین پر 29 سال بعد جیت کا سنہری موقع گنوا دیا۔ شاہین دوسرے اننگز میں صرف 115 رن پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ بابر، عبداللہ، سعود شان، رضوان سب فلاپ۔ میزبان ٹیم نے 130 رنز کا ہدف بآسانی 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ آخری ٹیسٹ کھیلنے والے ڈیوڈ وارنر اور لیبشن کی نصف سینچریاں۔ پاکستان میچ ہارا، لیکن شاندار کارکردگی پر عامر جمال میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس مین آف دی سیریز رہے۔ سابق پی ٹی آئی رہنما نجیب ہارون نے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر لی۔ نجیب ہارون کی خالد مقبول، انیس قائم خانی سے ملاقات۔ خالد مقبول نے نجیب ہارون کو ایم کیو ایم میں شمولیت پر مبارکباد دی۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے، خوفناک حملوں کے 3 ماہ بعد غزہ موت اور مایوسی کی جگہ بن گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے سربراہ مارٹن گریفٹھس نے کہا، غزہ کے لوگوں کو روزانہ خطرات کا سامنا ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی مدد کا ناممکن مشن درپیش ہے۔ دنیا غزہ کی تباہی پر خاموش ہے۔ غزہ کا سیکورٹی کنٹرول اسرائیل اپنے پاس رکھے گا۔ فلسطینیوں کی حکمرانی محدود کر دی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں مستقبل کی حکمرانی سے متعلق تجاویز پیش کر دی۔ کہا، غزہ کا نظم و نسق اس جنگ کے بعد حماس کے ہاتھ میں نہیں۔ حماس کا کہنا ہے، اسرائیل غزہ کی مٹی میں ڈوب رہا ہے۔ حماس فلسطینی عوام اور قوم کا لازمی حصہ ہے۔ امریکی انتظامیہ غزہ کے خلاف جارحیت میں شراکت دار ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا، غزہ فلسطینی سرزمین ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ اسرائیل نہیں کر سکتا۔ ہمیں بین الاقوامی قانون کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ چکی۔ پی پی رہنما شرجیل میمن کا ٹویٹ، لکھا، یہ بسیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھیں۔ بسیں پیپلز بس سروس کی دوسرے مرحلے میں کراچی پہنچی ہیں۔ کراچی کے شہری بہتر اور کم کرائے کے ساتھ شاندار سروس سے مستفید ہوں گے۔
ملک بھر میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان. کراچی، کوئٹہ، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور سمیت بیشتر شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ. دیہی علاقوں میں دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے ہو گیا. گیس کا بحران بھی شدید. بیشتر شہروں میں صبح اور شام صرف 2 گھنٹے گیس دی جا رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے گیس کا پریشر کم ہونے سے کھانا پکانا تو دور، گرم کرنا بھی ممکن نہیں.